أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الإنصات للعلماء وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے. کتاب العلم چل رہا ہے علم کے بارے میں. اس سے پہلے مجلس میں جو روایتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ باب حفظ العلم یعنی کہ علم کو محفوظ کرنے کے تعلق سے گزشتہ مجلس میں روایتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے پیچھے کی بات سے تعلق رکھنے والی ہی بات ہے. اس روایت کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. باب الانصات للعلماء، علماء کے سامنے جب علمی بات ہو تو خاموش رہنا چاہیے. اس روایت میں راوی جو اس روایت کو روایت کر رہے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی روایت پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 50 دن پہلے اسلام قبول فرمائے. ایک روایت ہے. اور ایک دوسری روایت اس سے پہلے یعنی کہ سن 9 ہجری میں انہوں نے ایمان قبول کیا. حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. دوسری روایت مضبوط روایت ہے اور معتبر روایت ہے، اس لیے کہ اگر پہلی بات کو مان لیں گے کہ یہ صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے 50 دن پہلے اگر اسلام قبول کیے ہیں تو پھر جو ہے روایت میں بات آ رہی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حجۃ الوداع کب ہو رہا ہے؟ سن 10 ہجری سن 9 ہجری کے اخیر میں ذی الحجہ کے مہینے میں حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ سن 9 ہجری کا آخری مہینہ تھا، اس لیے کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو ذی الحجہ جو ہے آخری مہینہ ہے، تو اس لیے حجۃ الوداع یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ سن 9 ہجری کے آخری مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں. اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. کب دنیا سے آپ جو ہے رخصت ہو رہے ہیں؟ سن 10 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں. تو اس کے درمیان میں ذی الحجہ کا آدھا مہینہ اور محرم کا پورا مہینہ، سفر کا پورا مہینہ
اور ربیع الاول کا آدھا مہینہ، یعنی کہ 3 مہینے مکمل ہو رہے ہیں۔ تو جو روایت ہمارے سامنے پہلی روایت آ رہی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 50 دن پہلے اسلام قبول کیے ہیں، یہ کمزور روایت ہے، بلکہ 3 مہینے سے بھی پہلے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اور ایک ایسے صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے، ان کی خوبصورتی کے بارے میں، اور یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ان کو لقب دے دیے تھے کہ یہ ہماری اس امت کے یوسف ہیں، ہماری اس امت کے یوسف ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ اسی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے چاقوؤں سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اتنی جو ہے خوبصورتی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں عطا فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت زلیخا چونکہ بچپن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پال کر پرورش کی، اس کے باوجود حضرت زلیخا آپ کے اوپر فدا ہو گئیں اس خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو ایسی جو ہے آپ کی خوبصورتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، اور یہاں تک ان کے سوانح میں بات آتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کے اوپر پڑتی تھی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسکرا دیتے تھے، اور آپ کا جتنا غم تھا پورا غم ختم ہو جاتا تھا۔ ایسے صحابی جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی چادر جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی رہتی تھی، اس چادر کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے لیے بچھا دیا، اس چادر کے اوپر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ تو ایسے جو ہے خوش نصیب صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد آپ سے محبت کرتے تھے، اور تمام صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور خصوصاً بڑے صحابہ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سفیر مقرر فرما کر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ فرمایا تھا بات چیت کرنے کے لیے۔ تو جتنے بڑے صحابہ ہیں، ہر صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ 2 چیزیں تھیں۔ ایک، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، جب بھی آپ کو دیکھتے تھے مسکراتے تھے، اور جتنا آپ کا غم ہوتا تھا، کتنے بھی گہرے غم میں آپ مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی وہ پورا غم آپ کا ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایک چیز یہ، اور دوسری چیز ان کی خوبصورتی تھی۔ تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے صحابہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے پہلی روایت ان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال له فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، استنصت الناس، اے جریر بن عبداللہ لوگوں کو خاموش کرو، لوگوں کو خاموش کرو۔ فقال، پھر فرمایا، جب لوگ یعنی کہ صحابہ پورے خاموش ہو گئے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو ہے کچھ علمی باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب علمی باتیں بیان کرنا ہے
تو اس سے پہلے حضرات صحابہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. تو بات چیت جب ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے جریر بن عبداللہ تمام صحابہ کو خاموش کرو. تمام صحابہ خاموش ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد انکار مت کرنا، کفر اختیار مت کرنا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کو کیا کرے، قتل کر دے. یہ جو ہے حدیث بڑی مختصر حدیث ہے. یہاں جو ہے حدیث کے الفاظ مکمل ہو گئے. اب یہاں جو ہے دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں. پہلی چیز تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے باب باندھ رہے ہیں، باب الانصات للعلماء، کہ علماء کے سامنے جب علمی بات ہو تو خاموش بیٹھے. کیوں خاموش بیٹھنا ہے؟ اس وجہ سے خاموش بیٹھنا ہے کہ اگر علمی بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تفسیر قرآن بیان کی جا رہی ہے، یا حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے، یا کوئی اور مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہاں بیان ہو رہے ہیں، سامنے لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تو یہاں تو بات چلتی رہے گی، اور یہاں جو بات چل رہی ہے وہ بات مکمل طور سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے مقدار میں یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے بیانات مختصر اگر مجلس ہو تو کوئی آدمی بات نہیں کرتا، لیکن بڑی مجلس یعنی کہ 100-200 لوگوں کی اگر مجلس ہو جائے، جیسا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی بیان ہو رہا ہے اور باہر جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں. اور یہاں تک کئی جمعہ میں نے جو ہے اعلان بھی کیا کہ عربی خطبے کے دوران بات چیت کرنا بالکل منع نہیں، بلکہ صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عربی خطبے کے درمیان میں بات کرنا حرام ہے. بات کرنا تو دور کی بات، کوئی اور کام آدمی نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی بات کرنے والے کو اشارے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ بھئی خطبہ ہو رہا ہے خاموش بیٹھو، اتنی بھی اجازت نہیں ہے. اب لوگ جو ہے عربی خطبہ ہوتا رہتا ہے اور باتیں چلتے رہتے ہیں، اور یہاں تک جو ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ خطبہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. کام اپنے جو ہے باتوں میں مگن ہے، اپنے باتوں میں جو ہے منہمک ہے. جب اقامت ہوتی ہے تب جا کر ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے میں جو بتا رہا ہوں یہ کوئی جو ہے اندازے سے تیر نہیں مار رہا ہوں، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات جو ہے عرض کر رہا ہوں. ہر جمعہ جو ہے یہی حالت کچھ لوگوں کی رہتی ہے. یہاں جو ہے عربی خطبہ ہوتا رہتا ہے، وہاں جو ہے جماعتیں بنا کر باتیں ہوتی ہیں. عربی خطبہ سننا، کھڑے ہو کر بھی سننے کا جو ہے سننے کی اجازت نہیں. عربی خطبہ جمعے کا بیٹھ کر ہی ادب کے ساتھ 2 زانو بیٹھ کر سننا ہے. اگر کوئی آدمی 2 زانو بیٹھ نہیں سکتا اتنی دیر تو 4 زانو پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن افضل 2 زانو بیٹھ کر سنے. تو اگر یہاں بیان ہو رہا ہو، یہاں خطبہ ہو رہا ہو، اور وہاں ہم لوگ جو ہے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو پھر کیسی جو ہے بات سمجھ میں آئے گی. تو وہ جو ہے مثال مشہور ہے کہ آدمی جو ہے ایک جگہ بیان ہو رہا تھا تو سامنے بیٹھ کر ایک آدمی سو رہا تھا، تو ناجائز کے اوپر سو گیا، جائز کے اوپر جاگ گیا. اب بات اس کو جو ہے الٹی سیدھی سمجھ میں آ گئی. ناجائز کی بات جب چل رہی تھی سو گیا، جائز کی بات چل رہی تھی تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ چیز فلانی جائز ہے اب سے. تو یہ حال ہوتا ہے. تو بہت ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ، خصوصاً جمعہ کا بیان ہو یا پھر جو ہے تفسیر قرآن کے مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوں یا پھر جو ہے حدیث شریف کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوں، تو یہ جو ہے بہت ہی خاص مواقع ہوتے ہیں. اس لیے کہ جمعہ کا موقع جو ہے ہمارے لیے بہت ہی، اور ایک جو ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن اللہ نے عید المومنین قرار دے دیا، اور جمعہ میں جتنے جو ہے مساجد ہیں ہر مسجد میں الحمدللہ بیان ہوتا ہے.
کہیں کہیں جو ہے بیان نہیں ہوتا، مدارس ہے، مدرسوں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا، فوراً جو ہے عربی خطبہ ہوتا ہے، عربی خطبے کے بعد جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں صرف طلباء کی جماعت رہتی ہے۔ اب طلباء کے لیے کیا بیان کیا جائے، ان کے لیے صبح سے شام تک حدیثیں تفسیر چلتی ہی رہتی ہے، تو اس لیے مدارس میں جو مدارس کے اندر جو مساجد ہوتی ہیں ان مساجد میں بہت سی جگہ جو ہے اردو میں بیان نہیں ہوتا، لیکن پبلک کی جو مسجدیں ہوتی ہیں باہر کی، ان تمام مسجدوں میں جمعہ کے دن جمعے کی نماز سے پہلے ضرور جو ہے اردو میں ہو یا تیلگو میں ہو یا اپنی اپنی جو ہے ریاست کی زبان میں کسی بھی حال میں جو ہے بیان ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس لیے کہ ہندو کو لے لے یا پھر جو ہے عیسائیوں کو لے لے یا نصارہ کو لے لے یا کسی اور قوم کو لے لے، مجوسی کو لے لے، کسی اور قوم کو لے لے، ان کے پاس کوئی ایک دن ایسا جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ مقرر نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس دن اپنا پورے کام چھوڑ کر ان کے اپنی عبادت گاہ میں آ جائیں اور ان کو جو ہے قوم کا بڑا آدمی، ان کا امام، ان کے لیے وہ باتیں جس سے ان کی زندگی میں فائدہ ہو اور ان کی زندگی صحیح گزرے، ایسی باتیں بیان کرے، ایسا جو ہے ہمارے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے یہاں یہ اہتمام نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے، اتوار کے دن ان لوگوں کے یہاں جو ہے چرچوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن جتنے اہتمام کے ساتھ مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں جمع ہوتے ہیں اتنے اہتمام کے ساتھ وہ لوگ جمع نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھے، اور ابھی تو جو ہے کوششیں چل رہی ہیں، کچھ دن پہلے میں نے جمعہ کے بیان میں عرض کر دیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہی ختم کر دیا جائے، حکومت کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے اگر یہ ہو گیا تو پھر کون سا موقع ہمارے لیے جو ہے دین کی بات کہنے اور سننے کا رہ جائے گا؟ تو اس لیے جمعہ کا دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس دن مسجدوں میں جو بیانات ہوتے ہیں ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ جمعہ کے بیانات غور سے سنتے ہیں ان لوگوں کو بہت ساری باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور یہاں تک جو ہے کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی کوئی ایک بات پہلے سن لیا، وہی بات دوبارہ سننے کا موقع اس کو مل رہا ہے، تو اس آدمی کو اس نیت سے سننا ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ میں یہ بات سن رہا ہوں۔ یہاں تک جو ہے لکھا ہوا ہے اگر وہ آدمی اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ ایک بات سنے اور اس بات کو پھر ایک مرتبہ سننے کا موقع مل رہا ہے، تب بھی اس آدمی کو کیسے سننا ہے؟ پہلی مرتبہ یہ بات میرے سامنے گزر رہی ہے، اس طرح سننا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو جو ہے ہلکے میں لے لے تو اللہ رب العزت جو ہے اس آدمی کو اس عمل سے محروم کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہاں جو ہے بات ہمارے سامنے یہی آ رہی ہے کہ اگر کہیں بیان ہو، کہیں جو ہے حدیث شریف کا درس ہو رہا ہو، یا کہیں جو ہے تعلیم وغیرہ ہو رہی ہو، یا پھر جو ہے قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہو، ویسے جگہ ہم کیسے رہے؟ خاموش بیٹھے، خاموش بیٹھ کر غور سے جو ہے ان باتوں کو سنیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے، اگر فوراً جو ہے ساتھی کو نہ بتائیں تو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی اگر کوئی بات ہے تو مجلس سے اٹھ کر باہر جا کر اس بات سے جو ہے وہ بات جو ہے اس کو سنا دیں اور اس سے کچھ سن لے، اور فوراً جو ہے وہ کام باہر نمٹا کر پھر جو ہے مجلس میں آ کر شریک ہوں۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب بھی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جب بھی بیانات میں ہم بیٹھے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور کسی سے بات چیت کیے بغیر پورے توجہ کے ساتھ اگر بات سنیں گے تو پھر جو ہے اس کا فائدہ اپنی ذات کے لیے بھی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی تفسیر کر رہا ہو، حدیث شریف بیان کر رہا ہو، جمعہ میں بیان کر رہا ہو، یا کسی اور موقع پہ بیان کر رہا ہو، تعلیم کر رہا ہو، اس کو بھی ایک سوئی حاصل ہوگی۔
اگر سامنے بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہوں تو اس کا ذہن جو ہے منتشر ہو جائے گا، اور جو بات کہنا ہے یہ آدمی جو ہے پورے امانت داری کے ساتھ بات نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے خلل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ اب یہاں جو ہے دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرما رہے ہیں فقال لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد تم کفر اختیار مت کرنا، کافر نہ ہو جانا، انکار مت کرنا، یہ بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اور صحابہ کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر نہیں بلکہ ذرے کے برابر بھی ہم شک نہیں کر سکتے کہ بھئی صحابہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر آ جائیں، ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ جو ہے حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کفر کہہ کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفر مراد نہیں لے رہے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ کفر سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کفر کیا ہے؟ ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلم بن جانا، یہ کفر یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ کفر سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے کسی عمل کا انکار کرنا، یا پھر جو ہے اسلام کے کسی عمل پر عمل چھوڑ دینا، اس کو جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے کفر سے وہ والا کفر مراد نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام کے کسی عمل کو چھوڑ دینا یا کسی عمل کا انکار کرنا، اس کو جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم اب ایک دوسرے کے گردنیں مار دو، تم کیا کرو؟ ایک دوسرے کے گردنیں مار دو۔ یہاں جو ہے اب بات جو ہے صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ان اعمال کو مت چھوڑنا، اور خصوصاً مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام، اور گناہ میں سے کون سا گناہ؟ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرنا، کیا نہ کرنا، کہ میرے بعد جو ہے ایسا نہ ہو جانا کہ بھئی تم کیا کرو، آپس میں جنگ و جدال کرنے لوگو، اور ایک دوسرے کے گردنے مارنے لوگو، ایک دوسرے کے جو ہے جانی دشمن بن جاؤ، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ یہ چیز تو یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں کی یہ چیز ان کے اندر ہے، لیکن مسلمان اس سے بالکل بری ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی اس سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ یہاں تو جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اور کوئی آدمی جو ہے آج کے زمانے میں اس چیز کی جو ہے ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی سے دشمنی کر رہا ہے، وہ دشمنی کتنی بھی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن جہاں تک اس کی جو ہے صبر کی استطاعت رہتی ہے کہ وہ آدمی صبر کے ساتھ کام لیتا ہے، اگر غصہ نکالنا ہی ہے تو اس کو جو ہے کچھ تکلیف دے دیتا ہے، اس کو مارتا ہے، یا کسی آدمی کو رکھ کر جو ہے اس کو مار کھلاتا ہے، جس کو جو ہے عام لفظوں میں سپاری دینا کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بیپار کے اوپر مار رہا ہے، یا پھر جو ہے اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن کوئی آدمی کسی آدمی کو جان سے ہی مار دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں کسی کے اندر جو ہے یہ ہمت نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن جتنا ہو رہا ہے وہ بالکل جو ہے نہ کے درجے میں ہے۔ 1% بھی جو ہے اس کے اوپر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہے۔ اگر اس کے اوپر لوگ آ جائیں تو پھر جانوں کی کچھ بھی جو ہے حقیقت نہیں رہ جائے گی۔ جیسا کہ آج کل دشمن طاقتیں خصوصاً جو ہے
وہ لوگ جن کے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہے ہیں۔ اب تازہ جو ہے غزہ کی جو ہے حالت ہمارے سامنے ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ کیسے جو ہے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کتنا جو ہے ان لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کتنا مارا جا رہا ہے، کتنا پریشان ہیں وہ لوگ۔ تو کوئی دوسرا آدمی مسلمان کے خون کا پیاسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیزیں سب جو ہے دوسری قوموں کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسلمان، ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی آج مسلمان بگڑا ہوا ہے، آج کا مسلمان بگڑا ہوا ہے، کتنی جو ہے اس کے اندر بگاڑ آ گئی، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور ایک دوسرے کی جو ہے مدد نہیں کرتا، یہاں تک بگاڑ اس کے اندر۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گھر کی حالت اگر اٹھا لی جائے تو گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی کو ستاتا ہے، مارتا ہے، یہاں تک جو ہے مسلمان کے جو ہے اعمال جو ہے بگڑے ہوئے ہیں، لیکن اس سے اوپر جو ہے مسلمان اب تک نہیں پہنچ سکا، الحمدللہ۔ اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کے اندر سدھار جو ہے لائے اور مسلمان کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ دوسرے انسان کے خون کے پیاسے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں، مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کے خون کے پیاسے دوسرے لوگ ہیں، جیسا کہ ہندو ہیں، اور پورے ہندو بھی نہیں۔ یہ بھی پھر جو ہے غلط ہو جائے گا کہ بھئی پورے ہندو ایسے ہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے اور جن کے ذہنوں میں جو ہے گندگی بھری ہوئی ہے، وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اور کچھ یہودی، آج جو ہے بہت سارے یہودی جو پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان میں سے کتنے یہودی ایسے ہیں کہ خود اسرائیل کے اندر جو یہودی بس رہے ہیں ان کے خلاف آج جو ہے ریلیاں کر رہے ہیں، اور اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس جھنڈے کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر جو ہے روند رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ظلم کرنے کی ان کے اندر عادت ہوتی ہے، تو اسی قوم کے کچھ لوگ ان کے اندر اللہ ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اور ہر جو ہے قوم کے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہیں، لیکن مسلمان کے بارے میں اگر کہا جائے تو مسلمان جو ہے کسی آدمی کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی آدمی کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کو اس کی جو ہے جان نہیں لے سکتا۔ تو مسلمان کے اندر ابھی جو ہے اتنی زیادہ جو ہے مسلمانوں کے اندر گراوٹ نہیں آئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر ابھی جو ہے کچھ رمق باقی ہے کہ مسلمان جو ہے ان چیزوں سے دور ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرما دیا ہے، اور جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ زمانہ آ جائے۔ یہ کوئی جو ہے بعید بھی نہیں ہے، اب تک تو نہیں ہے، لیکن بعد میں ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو اس کے حقیقت ہونے میں، صحیح ہونے میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ قیامت اس وقت تک، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان بہت بڑی جنگ نہ ہو جائے، اور مسلمان پوری دنیا کے یہودیوں کو چن چن کر مار نہ ڈالے، اور اس وقت یہودی کسی پتھر کے آڑ میں چھپ جائے گا، کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، تو جہاں بھی یہی یہودی چھپ جائے گا تو مسلمان اگر وہاں پہنچے گا تو وہ درخت، وہ پتھر اس مسلمان کو گواہی دے گا، مسلمان کو کہے گا کہ بھئی میرے پیچھے جو ہے یہودی کھڑا ہے، اس کو قتل کر دے۔ تو یہ زمانہ آنے والا ہے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہے کفر اختیار مت کرنا اور تم جو ہے ایک دوسرے کے گردنوں کو نہ مارنا، ہو سکتا ہے یہ بھی زمانہ آ سکے۔ اس میں کوئی جو ہے بعید بات نہیں ہے، کوئی جو ہے تعجب والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے قریب فتنے جو آئیں گے بہت ہی خطرناک فتنے آئیں گے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہے فتنے،
یہ تو فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، لیکن قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے بہت ہی خطرناک فتنے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ اس وقت زندہ رہنا انسان کے لیے مشکل، ادھر مر بھی نہیں سکتا، ادھر سکون سے جی بھی نہیں سکتا، ایسے فتنے آئیں گے۔ اور یہاں تک بات آتی ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کو جب لانے کا اللہ فیصلہ کر لیں گے، قیامت قائم کرنے کا اللہ فیصلہ کر لیں گے، اس سے پہلے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ موت کے ذریعے سے دنیا سے اٹھا لیں گے، اور دنیا کے اندر صرف کافر لوگ اور بدتمیز لوگ اور بےہودہ لوگ باقی رہ جائیں گے، مسلمان دنیا سے چل جائیں گے، اور قیامت قائم ہوگی کس کے اوپر؟ انہی بد اخلاق لوگوں پر، بد دینوں پر اور کافروں کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت اس سے پہلے اٹھا لیں گے۔ تو قیامت کے قریب جو فتنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی جو ہے سنگین فتنے ہوں گے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں اپنے زمانے میں اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے دعاؤں میں اس کا اہتمام کریں، اللہ سے خصوصاً دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر دعا میں اللہ سے جو ہے یہ درخواست کرنا ہے، دعا کرتے ہی رہنا ہے۔ اگر دعا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے اللہ ہمیں بچائیں گے، ورنہ تو پھر جو ہے فتنے آئیں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان فتنوں میں مبتلا ہو کر ہمارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا، دنیا کی زندگی تو ختم لیکن آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قیامت کے علامات کے تعلق سے، وہ تو ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے جو ہے اللہ سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں، اللہ سے جو ہے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت قیامت کے قریب جو فتنے آ رہے ہیں ہر چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔